بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول حدیث کا ہمارا کورس چل رہا ہے اور آج اس سلسلے کا سبق نمبر 11 ہے، لیکچر نمبر 11، ٹھیک ہے جی۔ تو جرح و تعدیل لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہم نے کہا تھا کچھ تھوڑی بہت باتیں جرح و تعدیل سے متعلق رہ گئی ہیں، انشاءاللہ سے ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو وہ شروع کرنے کے بعد، اس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم اگلے نئے ٹاپک کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ جرح و تعدیل کون ہیں؟ یعنی جرح و تعدیل کے امام، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا نام اس حوالے سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے شعبہ بن حجاج کا، شعبہ بن الحجاج، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ائمہ کہ جن کی جرح و تعدیل مقبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے، جنہوں نے راویوں پہ جو جرح کی ہے، جیسے وکیل جرح نہیں کرتا کورٹ کے اندر، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ان ائمہ نے جرح کی ہے۔ یہ جرح غیبت میں نہیں آتی، یہ بات میں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی، ٹھیک ہے۔ یا انہوں نے ان راویوں کی تعدیل کی، ٹھیک ہے، ان کو ثقہ قرار دیا، تو ان کی یہ جرح اور تعدیل جو ہے وہ مقبول ہے۔ شعبہ بن حجاج اس میں ایک لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں۔ اس کے بعد 3 ائمہ معروف ہوئے، یحییٰ بن معین یا معین، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی۔ اس کے بعد ایک طبقہ آیا جس میں ہمیں نام ملتا ہے امام بخاری کا، امام مسلم کا، اور اس طرح سے بعض دوسرے محدثین کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں نام ملتا ہے امام ذہبی کا، ابن حجر کا، اور اسی طرح سے اور لوگوں کا، اور بھی کچھ نام اس میں ملتے ہیں، جیسے امام الدارقطنی ہیں، اس کے علاوہ عبد الرحمن بن مہدی ہیں، اور بھی کچھ نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ بڑے نام ہیں جو ائمہ جرح و تعدیل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ ہے کچھ قواعد ہیں جرح و تعدیل سے متعلق، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ جرح و تعدیل کے قواعد، کچھ قواعد ہیں ویسے جو جرح و تعدیل پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ جرح جو ہے اگر مبہم ہو، جرح اگر مبہم ہو تو تعدیل کو ترجیح ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ یعنی ایک ہی راوی ہے جس کے بارے میں آپ کو جرح بھی ملتی ہے اور تعدیل بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کس کو ترجیح دیں گے؟ اگر جرح مبہم ہے، مبہم کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ راوی جو ہے نا متروک ہے، وہ راوی ضعیف ہے۔ مبہم کے مقابلے میں ہوتا ہے مفسر، تفصیل سے کسی نے جرح کی ہے، یعنی پورا بتایا ہے کہ بھائی یہ اس کے مسائل ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو ضعیف کہا، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اس کو منکر کہا، ٹھیک ہے۔ اگر جرح اگر مبہم ہے، مبہم سے مراد کیا ہے؟ مجمل ہے، مجمل ہے، انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، کم ہے، تو پھر تعدیل کو ترجیح ہوگی۔ جرح اگر مفسر ہے، مفسر کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر ہے، ایکسپلینیشن ہے، بھائی کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کو ضعیف، کیوں کہہ رہا ہوں میں اس کو کذاب، کیوں کہہ رہا ہوں میں اسے دجال، کیوں کہہ رہا ہوں میں اس کو سیء الحفظ، کیوں کہہ رہا ہوں۔ تو جرح اگر مفسر ہے تو پھر تو جرح کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ یہ تو اس صورت میں جب ٹکراؤ ہو۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ تعدیل اگر مبہم ہو تو قبول ہے، ثقہ کہہ دیا بس ٹھیک ہے، ایکسیپٹڈ، اتنا کافی ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں، بھائی کیوں ثقہ کہا تم نے، کیا وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا،
کیا وہ رمضان کے روزے رکھتا تھا, کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کرتا تھا, کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے کہہ دیا سکہ راوی ہے, بس ہم نے مان لیا سکہ راوی ہے. کلیئر؟ چوتھی بات, جرح اگر مبہم ہو تو قابل قبول نہیں ہے, الا یہ کہ اس کے علاوہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہ ہو. جرح میں اس کو تفسیر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اصلاً مسلمان کیا ہے؟ عادل ہے. اصلاً کیا ہے؟ عادل ہے, مومن ہے. آپ نے اسے کافر ثابت کرنا ہے نا, دلیل لانی پڑے گی. وہ مسلمان کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, مومن کو مومن ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, کافر بنانے کے لیے اس کو دلیل کی ضرورت پڑے گی. سمجھ آ گئی؟ تو ہر بندہ مومن عادل ہے. عدالت میں تو آپ کہہ دیں سکہ ہے, بس ٹھیک ہے سکہ ہے, آپ کے نزدیک سکہ ہے, آپ کہہ دیں سکہ ہے. آپ کہیں نہیں بڑا جھوٹا ہے, پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, مسلمان سچا ہے, جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دلیل لے کے آئے. ٹھیک, اس لیے ہم کہتے ہیں جرح اگر مبہم ہو تو قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کی تفسیر نہ ہو. ہاں, اگر ایک راوی ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی قول ہی نہیں ملتا, صرف ایک ہی قول ہے جو جرح کا قول ہے, کسی نے کہہ دیا جی وہ ضعیف ہے, اتنا بس ملتا ہے, وہ متروک ہے, ضعیف ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ظاہری بات ہے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, پھر ہم اسی کو قبول کریں گے, وہ حالت مجبوری ہے ایک. اگلی چیز ہے اسماء, الکنا اور الانساب. اس کے ساتھ القاب بھی شامل کر دیں, اس کے ساتھ القاب بھی شامل کر لیں. جی جرح ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ہم اگلے ٹاپک پہ آ گئے. ویسے ایک سوال میں اب آپ سے لوگوں سے کرتا ہوں کہ آپ کو جرح سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مجھے یہ بتائیں, آج کوئی حدیث میں تحقیق کرنے والا ریسرچر جو ہے, آج راویوں کے اوپر بیٹھ کے حکم لگا سکتا ہے, کسی راوی کی تعدیل کر سکتا ہے, اس کی تجریح کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اصل بات یہ ہے کہ جرح اور تعدیل کن لوگوں نے کی؟ ان کے معاصرین نے, جو ان کے ہم اثر تھے, ان کے زمانے کے لوگ تھے. ٹھیک ہے, جن کا ان کے ساتھ میل جول تھا, میل ملاقات تھی. بعد والوں نے کیا کیا؟ ان کے اقوال نقل کیے. آج بیٹھ کے اگر کوئی کہے گا کہ فلاں راوی ضعیف ہے, اس کی تو اس سے ملاقات نہیں ہوئی, نہ اس نے دیکھا ہے, درمیان میں 1000 سال کا وقفہ ہے, کیسے اس کو ضعیف بنا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے, کیسے کہہ رہا ہے جھوٹا ہے وہ بھائی ملاقات ہوئی ہے, کیسے دیکھا ہے تم نے, کیا پیمانہ ہے؟ تو ظاہری بات ہے پچھلوں کا کوئی قول لے کے آئے گا نا, اور پچھلے کون سے؟ جو اس کے اصل وہی ہیں, اصل وہی ہیں. ٹھیک ہے, انہی کے اقوال کی بنیاد پہ بنا رکھتے ہوئے, انہی کے اقوال کو بنیاد بناتے ہوئے آج وہ کسی راوی کے بارے میں کوئی جرح کرے گا یا پھر اس کی توثیق کرے گا, یعنی اس کو ثقہ کہے گا یا اس کو ضعیف قرار دے گا. اپنی طرف سے نہیں کر سکتا کہ مجھے خواب میں آیا کہ وہ راوی مجھے ملا تھا, بڑا جھوٹ بول رہا تھا, یہی کرے گا اور کیا کرے گا پھر؟ تو ایسے تو کام نہیں چلنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کوشچن پیدا ہوا, کیا جرح و تعدیل کا دروازہ بند ہو چکا؟ جیسے جو ہے نا وہ اصول فقہ میں یہ سوال پیدا ہوا یا فقہ وغیرہ میں کہ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا, تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا جرح و تعدیل کا دروازہ بند ہو گیا. تو اس اعتبار سے بند ہو گیا کہ آپ راوی کے بارے میں کوئی نئی انفارمیشن نہیں جنریٹ کر سکتے, کوئی نئی انفارمیشن نہیں پروڈیوس کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ راوی آپ کا ہم اثر نہیں ہے. جو انفارمیشن اس کے بارے میں جمع ہو چکی بایوگرافیز کی کتابوں میں, اسماء و رجال کی کتابوں میں, اس انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کوئی بات کریں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جرح و تعدیل کو آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک اور سوال ڈالتا ہوں. ایک راوی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں 10 ائمہ کے اقوال ہیں, 10, 6 کہتے ہیں ضعیف ہیں, 4 کہتے ہیں ثقہ ہیں. کس کی بات مانیں گے؟ ہمارے ہاں اس حوالے سے 2 منہج پیدا ہوئی ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں حدیث کی تحقیق میں کیوں اختلاف ہوتا ہے. ایک کے نزدیک حدیث صحیح ہو جاتی ہے, دوسرے کے نزدیک ضعیف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ حدیث کی خدمت ہے کہ نہیں ہے, اس کو واقعتاً سوچنے کی ضرورت ہے.
کہ ایک کتاب حدیث کی پبلش ہوتی ہے، ایک محدث، ایک محقق، ایک ریسرچر کہتا ہے یہ حدیث کیا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے صحیح ہے، دوسرے محقق کی تحقیق کے ساتھ حدیث کی وہی کتاب پبلش ہوتی ہے، اسی حدیث اسی نمبر کے نیچے ایک اور محقق آگے کہتا ہے یہ حدیث کیا ہے، حسن ہے، تیسرا آگے کہتا ہے یہی حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. اس سے عام آدمی کیا ہوگا، کنفیوز ہوگا نا، ظاہری بات ہے کنفیوز ہوگا. یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث کی تحقیق کے حوالے سے ایک ہی کتاب کے اگر آپ 10 ورژن لے آئیں گے، ایک بندہ ایک محقق کا ورژن اٹھا کے دیکھے گا تو کبھی ضعیف کا ہے کبھی جو ہے وہ اس کو صحیح، تو وہ کنفیوز ہو جائے گا. عام آدمی کے پاس اتنا نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہمارے علماء کو، اہل علم کو اس معاملے کو ریوائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا، بیسیکلی کچھ اصولوں میں اختلاف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حدیث کے بارے میں حکم لگانے میں کیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 راویوں نے کسی راوی پہ حکم لگایا، 6 کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، 4 کہتے ہیں یہ راوی ثقہ ہے، تو وہ راوی ضعیف ہوگا، ہم جمہور کی بات مانیں گے. کس کی بات مانیں گے؟ جمہور کی. بعض دوسرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جمہوریت مموریت کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل بات جو انہوں نے کی ہے نا، کوانٹٹی اصل نہیں ہے، اصل چیز کوالٹی ہے. بڑے ائمہ نے کس کی توثیق کی ہے؟ ٹھیک ہے، بڑے ائمہ کے اقوال کس کے ہیں؟ ویسے میں ذاتی طور پہ اسی بات کو سمجھتا ہوں کہ کچھ علماء جو ہے نا جرح و تعدیل میں حدیث کی جو ہے وہ تحقیق کے اندر ان کا نام بڑا ہے، ان کے اقوال اصل میں تلاش کرنے چاہیے، ان کے اقوال کو ڈھونڈنا چاہیے. خاص طور پہ وہ ائمہ جو علل کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں. علل کے ماہرین میں کون شمار ہوتے ہیں؟ جیسے امام احمد بن حنبل. ٹھیک ہے، انہوں نے علل کے اوپر کتاب لکھی. علل جو ہے نا، علل ہم نے پڑھی تھی نا، یہ حدیث کی سب سے باریک ترین قسم ہے، سب سے باریک ترین گہرا ترین علم ہے. ابو حاتم رازی کی کتاب ہے العلل کے نام سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ائمہ ہیں ان کے اقوال کو تلاش کرنا چاہیے کہ یہ کسی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ہم دنیا میں بھی ایسے کرتے ہیں نا، کسی علم کے بارے میں ہم کہتے ہیں یار جو بڑا فگر ہے، بڑا نام ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اس مسئلے کے بارے میں، اس علم میں، اس فیلڈ میں، اس میدان میں ایک بہت بڑا نام، بہت معتبر نام، اس کی کیا رائے ہے، اس کی رائے کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، اس کے اندر غور کرو. یہ بہت عام ہوتا ہے حدیث کی تحقیق میں. ٹھیک، تو بہرحال ہم کسی اور طرف چلے گئے، وہ ہمارا بھی موضوع نہیں ہے. تو ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں کہ الاسماء، القناء، الانساب اور الالقاب. اس کے حوالے سے کچھ باتیں، ان سب کے حوالے سے کچھ باتیں. اسماء کیا ہے؟ اسم کی جمع. اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو. ٹھیک ہے، اب ناموں کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں کہ کچھ راوی ایسے ہیں جو اپنے نام سے معروف ہیں. آپ کہیں گے سارے نام سے معروف ہوتے ہیں یہ کوئی نئی بات آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، یہ نئی بات کیسے ہے یہ اگلے نقطے میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف، ان کی کنیت تھی ابو محمد. یعنی نام سے معروف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی کنیت سے معروف نہیں ہے، اپنی کنیت سے معروف نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ راوی ایسے ہیں جو اپنی کنیت سے معروف ہیں، جیسے ابو اسحاق السبیعی، یہ بہت معروف راوی ہے. یہ اب اس کی کنیت ہے. کنیت تو سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، وہ بیٹے کے نام سے جو ہوتی ہے کنیت، میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو میں ابو عبداللہ. ٹھیک ہے، جس کے بیٹے کا نام محمد ہے تو ابو محمد. بعض اوقات ضروری نہیں کہ بیٹا اس نام کا ہو، اس کے بغیر بھی جو ہے کنیت رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو بعض راوی جو ہیں وہ اپنی کنیت سے معروف ہوتے ہیں، یعنی ان کا معروف نام ان کی کنیت والا ہوتا ہے، اصل نام کوئی نہیں جانتا. اس کا اصل نام کیا تھا؟ عمر. عمر نہیں عمرو. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ عمر. واو پڑھتے نہیں ہے، واو سائلنٹ ہے. سائلنٹ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، سائلنٹ. ٹھیک ہے، جو پڑھنے میں نہیں آتا. کچھ راوی ایسے ہیں کہ ان کی کنیت ہی ان کا نام ہے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کا نام کوئی علیحدہ سے ہے، جو کنیت ہے وہی ان کا اصل نام ہے. جیسے یہ ابھی آپ کو بتایا تھا ائمہ جرح و تعدیل میں ایک بڑا نام ہے ابو حاتم الرازی کا، یہ ان کا نام بھی ہے، کنیت بھی ہے، نام بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کسی کا اصل نام ہی ابو عبداللہ ہو.
ٹھیک ہے، ابو بکر، کسی کا اصل نام ہی ابو بکر ہو۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ بعض راوی ایسے ہیں کہ جن کے نام ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا اصل نام معلوم نہیں ہوتا، بس ایک ظن ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ غالب گمان ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کے کتنے نام آتے ہیں؟ 30۔ کتنے نام؟ 30 حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہ ان کا اصل نام کیا تھا، اس میں 30 قول ہیں۔ زیادہ معروف کیا ہے؟ عبد الرحمن نام تھا۔ کہ بعض اوقات ایک راوی کے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں اور اس کے اصل نام تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ معروف نام کوئی اور ہوتا ہے، کنیت ہوتی ہے، جیسے کنیت تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ پانچواں نقطہ جی، بعض راوی ایسے ہیں کہ جن کی کنیت میں اختلاف ہے کہ ان کی کنیت کیا ہے، جیسے اسامہ بن زید، یہ صحابہ میں سے ہے نا، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، ان کی کنیت کچھ لوگ کہتے ہیں ابو خارجہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابو محمد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابو عبداللہ ہے۔ ابو محمد، ابو عبداللہ، ابو خارجہ، ابو محمد، ابو عبداللہ۔ ابو مضاف ہوتا ہے نا، ابو مضاف ہے تو وہ عبداللہ ہو جائے گا، عبد مضاف الیہ ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، زیر آ جائے گی۔ اسٹے کنیکٹڈ ود الحکمہ انٹرنیشنل، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ جس کی کنیتیں ایک سے زیادہ ہوں، جس کی کنیتیں ایک سے زیادہ ہوں، جیسے ابن جریج، یہ ایک راوی ہے، اس کی کنیت بعض کہتے ہیں ابو خالد ہے یا ابو خالد بھی ہے، ابو خالد بھی ہے، اور ابو الولید بھی ہے۔ ابن جریج ایک راوی ہے، اس کی کنیت ابو خالد بھی ہے اور ابو الولید بھی ہے۔ یہ سارے اصول کب کام آتے ہیں؟ جب آپ راویوں کی بایوگرافی تلاش کرنے لگتے ہیں کتابوں کے اندر، اسماء و رجال کی کتابوں میں، پھر آپ اس کا اصل نام ڈھونڈتے ہیں، اس کا اصل نام کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر کبھی اس کی کنیت ایک ملتی ہے، کبھی دوسری ملتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کسی بندی کی دو بھی کنیتیں ہو سکتی ہیں، ایک نے اس کنیت سے ذکر کیا اور دوسرے والے نے دوسری کنیت سے ذکر کیا، وہ دو بندے نہیں ہیں، وہ ایک ہی بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ بعض اوقات کوئی کنیت سے معروف ہوتا ہے، آپ اس کے نام سے اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو وہ کنیت سے لکھا ہوا ہوگا کتابوں میں جو اس کا معروف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصل میں ریسرچ کے وقت یہ ٹولز استعمال ہوتے ہیں، حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے، راویوں کے احوال تلاش کرتے ہوئے۔ ساتواں اصول کیا ہے یا ساتواں نقطہ کیا ہے؟ راوی کا نام اور اس کے والد کی کنیت ایک ہو۔ راوی کا نام، والد کی کنیت۔ کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ راوی کی کنیت ابو مسلم بن مسلم، راوی کی کنیت اور والد کا نام ایک ہے۔ آٹھواں نقطہ یہ ہے، بعض اوقات راوی کے والد کا نام اور شیخ کا نام ایک ہوتا ہے، راوی کے والد کا نام اور اس کے استاذ کا نام ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے ربیع بن انس ان انس، اگر یہ ہو تو اب آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ اگر یہ سند ہو کیا سمجھیں گے اس سے؟ یہ اور انس ہیں، انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انس بن مالک کے بیٹے ہیں۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ راوی کے والد اور اس کے شیخ کا نام ایک ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں۔ کلیئر ہے؟ راوی سے روایت کرنے والے اور اس کے استاذ کا نام ایک ہو۔ مثال کے طور پہ دو باتیں کی ہیں میں نے، ابھی بتاتا ہوں۔ مسلم ان البخاری ان مسلم، کیا سمجھ آئی؟ یہ بخاری کے ایک راوی ہیں، شاگرد ہیں، راوی کے شاگرد اور استاذ کا نام ایک ہو۔ اب سمجھ آئی بات؟ راوی کے شاگرد اور استاذ کا نام ایک ہو، یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی سے ہو گیا ہے۔ مسلم
بخاری صحیح مسلم والے جو مسلم ہیں، امام مسلم، وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن امام بخاری کے استاذوں میں بھی ایک صاحب ہے مسلم. کلیئر ہو گئی بات؟ 10واں، راوی اس کے شیخ کا نام ایک ہو، تینوں کا نام. عمران ان عمران. یہ عمران کون ہے؟ عمران القصیر. یہ عمران کون ہے؟ ابو رجا الاتاردی. یہ عمران کون ہے؟ یہ صحابی رسول عمران بن حسین. راوی اس کے شیخ اور اس کے دادا شیخ، تینوں کا نام ایک. 11، راوی اس کے والد اس کے دادا کا نام ایک ہو. الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب. ٹھیک ہے، حضرت علی کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے حسن. تو حضرت علی کے بیٹے حسن ہیں، حسن کے بیٹے حسن ہیں، ان کے بیٹے حسن ہیں. بعض اوقات آباء و اجداد کا نام اتنا پسند ہوتا ہے نا، مطلب یا پیار زیادہ ہوتا ہے باپ دادا سے، وہ لوگ وہی نام رکھ دیتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ بعض اوقات والد اور والدہ دونوں کی کنیت ایک ہوتی ہے، جیسے ابو ایوب اور حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ کیا تھی ان کی اہلیہ کا نام؟ ام ایوب. ابو ایوب، ام ایوب. والد اور والدہ دونوں کی کنیت سیم ہوتی ہے. بعض نام مفرد ہوتے ہیں. مفرد کا مطلب یہ ہے ویسا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ سوچ میں پڑ جائیں گے یہ نام بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک، مثال کے طور پہ سندر، ابھی اسماء پڑھ رہے ہیں نا، نام کی بات کی ہے. بعض نام جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مفرد ہوتے ہیں، یعنی وہ اکیلا، وہ بندہ اس نام میں کیا اکیلا ہے، اس نام کا کوئی اور راوی ہمیں نہیں ملتا، وہ نام کامن نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ کوئی کنیت جو ہے وہ مفرد ہوتی ہے. ابو العشرا یہ کنیت ہے. بعض اوقات کوئی لقب جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے. سفینہ کسی اور کا لقب نہیں ہے. یہ حضرت ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام سفینہ تھا. سفینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کشتی. یہ کیا تھا؟ 12 کے بعد کیا تھا؟ 13 نمبر. ٹھیک ہے، کنیت کی بات ہے. کنیت بعض اوقات جو ہے وہ کسی کے عیب کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. اگلا نقطہ ہے نسب کے بارے میں. اب ہم انساب شروع کرنے لگے. تو کبھی نسبت جو ہے وہ کسی کے عیب کی طرف ہوتی ہے. الارج، آرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لنگڑا. اس کا نام یہی پڑ جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کسی کے اندر کوئی عیب ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس عیب سے اس کا نام رکھ لیں گے. اچھا نہیں ہے لیکن مشہور ہو جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اس کا وہ پیشہ ہوتا ہے. الحیات، درزی، راوی اپنے پیشے کے نام سے معروف ہو جاتا ہے. جیسے غزال کسے کہتے ہیں؟ سود کاٹنے والا، امام غزالی، اس نام سے معروف ہو جاتا ہے. بعض اوقات عیب سے، اپنے جسمانی عیب سے، اور بعض اوقات اپنے پیشے سے معروف ہو جاتا ہے اس کی نسبت سے. جلاحہ، اسی طرح سے اور بھی ہیں. البزار، وہ اس کو کہتے ہیں نا جو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے. بعض اوقات نسبت جو ہے قبیلے کی طرف ہوتی ہے، جیسے قریشی. ٹھیک ہے، بعض اوقات نسبت جگہ کی طرف ہوتی ہے، جگہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے بخاری. ٹھیک ہے، بغدادی، خطیب بغدادی. قبیلے کی طرف نسبت ہو، قریشی، ٹھیک ہے، دوسی، اور قبیلہ کوئی بھی ہو. جیسے اب مغل ہیں ہمارے ہاں. مغل کیا ہیں؟ ایک قوم ہے نا، قبیلہ ہے. ٹھیک ہے، امرتسر کس کی طرف نسبت ہے؟ علاقے کی طرف. لاہوری علاقہ ہے. ٹھیک ہے، قصوری. ٹھیک ہے، بعض اوقات علاقے کی طرف نسبت ہوتی ہے، بعض اوقات قوم کی طرف، قبیلے کی طرف نسبت ہوتی ہے. بعض اوقات محلے کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے.
الدارقطنی، دارقطن کیا ہے؟ دارقطن بغداد کا ایک محلے کا نام ہے، امام دارقطنی، ٹھیک ہے؟ الدارقطن ایک محلے کا نام ہے بغداد کے۔ بعض اوقات نسبت جو ہے وہ والد کی طرف نہیں ہوتی، غیر باپ کی طرف بھی ہوتی ہے، جیسے مقداد بن اسود، یہ اسود جو ہے یہ انہوں نے ان کو گود لیا تھا، جسے متبنہ کہتے ہیں، یہ ان کے اصل والد نہیں ہے، مقداد بن اسود، ٹھیک ہے؟ نہیں، اسلام نے منع کر دیا، لیکن بعض اوقات دور جاہلیت میں معروف ہو گئی نا تو وہ چلتی رہی۔ ان کے والد کا نام عمر تھا، مقداد بن عمر، ٹھیک؟ بعض اوقات ماں کی طرف نسبت ہوتی ہے، باپ کی طرف نہیں۔ بلال بن حمامہ، بلال بن حمامہ یہ ان کی والدہ کا نام تھا، والد کا نام رباح تھا، رباح، ٹھیک ہے؟ تو والدہ کی نسبت سے معروف ہو گیا حمامہ۔ بعض اوقات جو نسبت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ نسبت ہوتی نہیں ہے، جیسے خالد الحذاء، خالد الحذاء یہ جوتے بنانے والوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، خود جوتے بنانے کا کام نہیں کرتے تھے، خود موچی نہیں تھے، خالد الحذاء ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے معروف ہو گیا حذاء، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دھیان سے بیٹھا کرے لوگوں کے ساتھ، سمجھ آئی؟ بعض اوقات جو نسبت ہوتی ہے وہ ظاہر میں جو نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک راوی کا نام ہے معاویہ بن عبد الکریم، معاویہ بن عبد الکریم الضال، ضال کسے کہتے ہیں؟ گمراہ۔ یہ راوی سکہ ہے، یہ راوی کیا ہے؟ سکہ ہے۔ ضال اسے کیوں کہتے ہیں؟ مکہ میں رستہ بھول گیا تھا، رستہ بھول گیا تو لوگوں نے اس کا نام ہی وہی ڈال دیا۔ ضال کا مطلب ویسے تو ہمارے یہاں دین میں تو مراد یہ ہے نا سیدھا رستہ بھول گیا، صراط مستقیم بھول گیا، ویسے لغت میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بھی رستہ بھول گیا وہ بھی ضال ہے، جسے ہم کہتے ہیں گمراہ۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی راہ گم ہو گئی، گمراہ، آپ کو راستہ نہیں مل رہا تو آپ بھی گمراہ ہیں، نہیں سمجھے؟ ویسے کسی کو کہیں تم گمراہ ہو تو پھر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ معاذ اللہ کسی نے اس کے اوپر حکم لگایا ہے بڑا گمراہ آدمی ہے، نہیں، یہ نہیں، ٹھیک۔ مثال کے طور پہ ایک اور راوی ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن محمد الضعیف۔ کیا نام ہے؟ ضعیف بھی نہیں، الضعیف۔ یہ جسمن ضعیف تھا، کمزور تھا، بہت نحیف، دبلا پتلا، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ضعیف۔ ایک اور راوی ہے، اس کا نام ہے الحسن بن یزید، الحسن بن یزید القوی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے بڑا قوی راوی ہے، بڑا سکہ راوی ہے، جسمن مضبوط راوی تھا، ٹھیک ہے؟ یا بعض نے کہا کہ اپنی عبادت میں مضبوط تھا۔ ابو مسعود البدری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدر میں حاضر ہوئے، میدان بدر میں قیام کیا، بدر کے مقام پہ قیام کیا تھا، وہاں ٹھہرے تھے، سکونت اختیار کی تھی، اس لیے بدری معروف ہو گئے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گئی جی یہ بات؟ آگے چلیں۔ کتب احادیث کی اقسام، ٹھیک ہے جی، یہ اس کتاب کا سمجھ لیں آخری ٹاپک ہے، کتب احادیث کی اقسام، یعنی کتب احادیث کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ نمبر ایک، جامع۔ جامع کس کتاب کو کہتے ہیں؟ جامع۔ صحیح بخاری کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ویسے تو سب کہتے ہیں صحیح بخاری، اصل نام اس کا کیا ہے؟ الجامع الصحیح۔ جامع کہتے ہیں اس حدیث کی کتاب کو، جامع کا مطلب کمپریہنسو، جس میں زندگی کے ہر شعبے کی احادیث کا بیان ہو، جسے کہتے ہیں ان ایوری اسپیکٹ آف لائف، جو احادیث ہیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی، ٹھیک ہے، ہر پہلو سے، جیسے اس میں عقائد سے متعلق احادیث ہوں، اس میں
احکام سے متعلق احادیث ہوں، اس میں سیرت سے متعلق ہوں، اس میں تفسیر سے متعلق ہوں، اس میں تاریخ سے متعلق ہوں، اس میں مناقب سے متعلق ہوں، فضائل سے متعلق احادیث ہوں، ٹھیک ہے، فتن سے متعلق احادیث ہوں، اس کو جامع کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ مسند۔ مسند جامع کی مثال کیا ہے؟ صحیح بخاری، ٹھیک ہے۔ مسند کی مثال کیا ہے؟ مسند احمد۔ مسند کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو کہ جس میں صحابی کے اعتبار سے حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ یہاں کیا ہے؟ موضوعاتی اعتبار سے حدیثیں جمع ہوتی ہیں، چیپٹر وائز۔ کتاب الایمان، ایمان کی حدیثیں آ گئیں، کتاب الصلاۃ، نماز کی حدیثیں آ گئیں، کتاب جو ہے صوم، روزے کی حدیثیں آ گئیں۔ اس میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں ساری آ گئیں، چاہے 100 موضوعات کی تھی۔ حضرت عمر کی حدیثیں اس کے بعد ساری آ گئیں، حضرت ابوبکر کی حدیثیں ساری آ گئیں، عبداللہ بن مسعود کی حدیثیں ساری آ گئیں۔ صحابی کے اعتبار سے حدیث کی جس کتاب کو ترتیب دیا گیا وہ کیا ہے؟ مسند۔ کلیئر ہوگی بات؟ آگے ہے جی موجم۔ موجم کسے کہتے ہیں؟ کسی محدث نے اپنے استاذ کے اعتبار سے، شیوخ کے اعتبار سے حدیث کی کسی کتاب کو نقل کیا ہو، جیسے موجم طبرانی، 3 کتابیں ان کی، الموجم الکبیر، الموجم الاوسط، الموجم الصغیر۔ بڑی موجم، درمیانی، چھوٹی۔ ان کے اگر ہیں 10 استاذ مثال کے طور پہ، پہلے ایک استاذ کی ساری روایتیں، پھر دوسرے استاذ کی ساری روایتیں، پھر تیسرے استاذ کی ساری روایتیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ استاذ کی ترتیب پہ کیا ہے؟ احادیث کو جمع کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موجم یا معاجم، اس کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات؟ چوتھا ہے علل کی کتابیں۔ علل تو اب آپ کو سمجھ آ گئی نا، علت کی جمع علل۔ علل کی کتابیں وہ ہیں کہ جن میں وہ حدیثیں بیان ہوئی ہیں جو کہ معلل ہیں یا معل ہیں یا معلول ہیں، ٹھیک ہے، جن حدیثوں کے اندر کوئی علل ہے۔ علت کا مطلب بیماری، کوئی خفیہ عیب جس کو کوئی محدث ہی جو ہے وہ جانتا ہو یا پہچان سکتا ہو یا اس تک پہنچ سکتا ہو، کوئی مخفی عیب۔ جیسے امام دارقطنی کی کتاب ہے، جیسے امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، جیسے ابو حاتم رازی کی کتاب ہے۔ علل کی کتابیں العلل کے نام سے ہوتی ہیں عموماً۔ اجزاء، اجزاء بھی کہتے ہیں یا جز، جیسے جز رفع الیدین۔ جز کہتے ہیں اس حدیث کی کتاب کو جو ایک موضوع پر ہو، ایک موضوع پہ آپ نے حدیثیں جمع کر دیں۔ رفع الیدین کی ساری حدیثیں، یہ کسی کی کتاب ہے؟ امام بخاری کی۔ جز القراء خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت کرنے کا حکم، اس سے متعلق حدیثیں امام بخاری نے جمع کر دی، یہ بھی امام بخاری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جز کسے کہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جس میں ایک موضوع سے متعلق صرف حدیثیں، جس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ ایک ہی ہے، حدیث کی وہ کتاب۔ یہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کتابچے ہوتے ہیں۔ اطراف، یہ کتاب ہے تحفۃ الاشراف کے نام سے، امام مزی کی کتاب ہے، امام مزی کی۔ اطراف میں کیا ہوتا ہے؟ طرف کہتے ہیں ایک سائڈ کو، یعنی حدیث کا شروع کا حصہ۔ بعض ائمہ نے کیا کیا ہے؟ احادیث کو جمع کیا، ان کے انسائکلوپیڈیاز بنائے۔ کس طرح سے؟ ان کا شروع کا حصہ لے کے، بس پوری حدیث نہیں، شروع کے الفاظ لے کے، شروع کا متن لے کے ان کو جمع کر دیا۔ تو اطراف کی کتابیں بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ احادیث کی انسائکلوپیڈیاز ہے، نہیں سمجھ آئی بھائی؟ انما الاعمال بالنیات، یہ پوری حدیث کیا ہے؟ آگے لمبی چوڑی حدیث ہے نا، وانما لکل امرئ ما نوی، اور آگے جس نے ہجرت کی اللہ، اور وہ لمبی چوڑی حدیث ہے، پوری حدیث نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، آگے ڈیش 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 ڈیش، کوئی تشریح نہیں۔ جب آپ نے حدیثیں جمع کرنی ہیں 100 کتابوں میں سے، 10 کتابوں میں سے 10 کتابوں کی حدیثیں آپ نے ایک جگہ جمع کرنی ہے، تو آپ پوری حدیثیں تو نہیں لکھیں گے، کیا کریں گے؟ وہ شروع کے 4 لفظ ہی لکھیں گے نا، جن سے وہ حدیث معروف ہوگی، ٹھیک ہے۔ انما الاعمال بالنیات اگر آپ کہیں گے تو پوری حدیث ذہن میں آ جائے گی نا جس نے پڑھی ہوئی ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو اطراف الحدیث بیسیکلی احادیث تلاش کرنے کے انسائکلوپیڈیاز ہیں۔
حدیث کا شروع کا حصہ نقل کر کے آگے اس کا ریفرنس دے دیا، حدیث کا شروع کا حصہ نقل کر کے آگے اس کا ریفرنس دے دیا، ٹھیک ہے. لیکن وہ حدیث کا جو شروع کا حصہ ہے وہ بھی الفابیٹیکلی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اب آپ کو الفابیٹیکلی انما الاعمال بالنیات، کہاں سے شروع ہوا؟ حمزہ سے، حمزہ نون ایک ترتیب سے. اطراف الاحادیث، تمام احادیث کے اطراف لیے. کب لیے؟ جب یہ نہیں تھا سافٹ ویئر، ان کو الفابیٹیکلی ترتیب دے دیا. سمجھ آئی بات؟ یہ کام کیا. مستدرک، مستدرک کہتے ہیں ان احادیث کو جو کسی کتاب کی کرائٹیریا کے اوپر پوری اترتی ہوں. جیسے امام بخاری، امام مسلم، ان کی کتابیں ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم. امام بخاری، امام مسلم، ان کی دو کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اب انہوں نے یہ دو کتابیں کچھ شرائط کے اوپر مرتب کی ہیں، کوئی کرائٹیریا جس کے اوپر انہوں نے اس میں احادیثیں جمع کی ہیں. جو ان کے کرائٹیریا پہ احادیث پوری نہیں اتر رہی تھی ان کو انہوں نے کیا کیا؟ سائڈ پہ کر دیا. بہت ساری احادیث ایسی ہیں، جیسے اب مستدرک حاکم، امام حاکم کی کتاب. مستدرک حاکم نے کہا کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جو صحیح بخاری کے کرائٹیریا پہ اترتی تھیں، کچھ ایسی ہیں جو مسلم کی کرائٹیریا پہ اترتی تھیں، اور کچھ دونوں کے کرائٹیریا پر اترتی ہیں، لیکن انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا. میں ان کو لے کے آ رہا ہوں. لیکن کیا یہ اب ان کا کلیم 100% درست تھا؟ اس کے اوپر تعلیق چڑھائی امام ذہبی نے. کس کی تعلیق ہے؟ امام ذہبی نے کہیں پہ اتفاق کیا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کہیں پہ ان سے اختلاف کیا کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیث جو آپ لے کے آئے ہیں یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی شرائط پہ نہیں اترتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ امام حاکم اگر کسی حدیث کو صحیح قرار دیں اور ساتھ میں امام ذہبی بھی اس کی تصدیق کر دیں، پھر تو آپ اس پہ اعتبار کر لیں. لیکن صرف امام حاکم اگر اس کو صحیح قرار دیں تو وہ حدیث کو صحیح قرار دینے میں کیا ہے؟ متساہل ہے، نرم ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ مستخرج، آخری قسم کیا ہے؟ مستخرج. مستخرج کیا ہے؟ ایک حدیث کی کتاب لیں، اس کتاب میں جو حدیث ہے وہ کوئی دوسرا محدث اپنی سند سے بیان کرے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مستخرج ہے ابو نعیم اصفہانی کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم پہ. کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کا متن اپنی سند سے بیان کیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سند سے نہیں. سپورٹنگ میٹیریل ہوگا نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات ایک اور سند سے بھی آ رہی ہیں. لیکن اب کیا اس میں یہی ہوتا ہے کہ بائنی وہی روایت ہوتی ہے؟ نہیں، بائنی وہی روایت نہیں ہوتی، اس سے ملتی جلتی روایت بھی ہوتی ہے. ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے مستخرج. ٹھیک ہے. تو مستخرج سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کسی کتاب کی احادیث اپنی سند سے نکال کے لے آنا، اس کتاب کے مصنف کی سند سے نہیں، اپنی سند سے. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب یہ آپ کی کتاب ماشاءاللہ سے مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی مٹھائی جا کے آپ خود سے کھا لیں ہیں. باقی یہ کہ ابھی ہم نے انشاءاللہ سے کچھ لیکچر جو ہے نا اس پہ ہم اوور آل لیکچر اصول حدیث سے متعلق، خاص طور پہ حدیث کی تدوین سے متعلق، اس کی کمپائلیشن سے متعلق، ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.